نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو بے شمار کمالات کی حامل ہے، پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ کو اتنے کمالات دیے ہیں جتنا کسی ممکن کو دینا ممکن تھا۔ وہ ذات جو ذات واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی ممکن ظاہر ہے جتنے ہیں سب ممکن ہی ہیں، واجب تو کوئی ہے نہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس کمالات اپنی حد آخر تک پہنچے ہیں تو وہ یہ 14 معصومین کہ جن کو پروردگار عالم نے کمالات عطا کیے۔ انہوں نے اپنے تمام کمالات کو اس کائنات پر منکشف کیا بھی نہیں، کیونکہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک جھلک ظاہر ہے کہ ان کا علم ہے کہ جس کے عنوان پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، نہج البلاغہ سرکار امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب باب مدینۃ العلم، سرکار کے کلمات پر، خطوط پر اور خطبات پر منحصر اور مشتمل کتاب، جسے سید رضی نے تالیف کیا۔ اس حوالے سے ابتدائی گفتگو آپ لوگوں نے سنی۔ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو کلام کی صلاحیت دی ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس نے بیان کا علم دیا۔ یہ جو بیان ہے یہی انسان کی شناخت ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے۔ امیر المومنین یقیناً ان کا کلام، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے انسان کی بحیثیت انسان لاج رکھی، اور ان کے کلام نے اس مقام تک انسان کو پہنچایا ہے جو فرشتوں کا اعتراض رد کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ تو اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دلیل فراہم کرتی ہیں کہ واقعاً ان کا ہی حق ہے کہ یہ نائب خدا اور خلیفۃ الرسول ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ میں تعارف کرواتا چلوں، اگرچہ کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید وسیع حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ خاتم الانبیاء کے مدرس ہیں اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ایک اور شخصیت جنہوں نے کیا میں تعارف کراؤں، کوئی لفظ ہی نہیں ہے، آپ حضرات ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا پر بے انتہا لوگ ان کے کلام پڑھتے ہیں۔ اپنی جگہ آپ ایک شناخت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جناب سید مسیب رضوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ایک اور ابھرتا ہوا نام، ہمارے بہت پیارے دوست، علمی گھرانہ، ادبی گھرانہ۔ ان کو مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت یقیناً ورثے میں ملی ہے، اور اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں کہ جو ورثے میں ملے۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے بہت پیارے دوست جناب عمار ہانی صاحب، شاعر اہل بیت بھی ہیں، کلام پڑھتے بھی ہیں، لحن بھی بہت اچھا ہے، کلام بھی بہت اچھا ہے۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ اور میں چاہوں گا کہ آج ہماری اس نشست کا آغاز آپ کے ہی کلام سے ہو، تو کوئی کلام پیش فرمائیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسی ماحول کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مولانا سے سوالات کریں۔ وہ جس کے سامنے عالم وجود میں آئے، وہ جس کے سامنے عالم وجود میں آئے، وہ جس کے نور نے شمس و قمر بھی چمکائے، وہ جس کے اذن سے مردہ بھی زندہ ہو جائے، مگر وہ خود کو محمد کا عبد کہلائے، جو کبریا کا ہے مظہر اسی کا بندہ ہوں،
علی نبی کا ہے اور میں علی کا بندہ ہوں، میں بندہ علی ہوں، میں بندہ علی ہوں۔ علی خدا نہیں لیکن خدا کی آیت ہے، علی خدا کی بصارت ہے، دست قدرت ہے، علی کا عشق ہی ایمان کی علامت ہے، علی کا بغض ہلاکت ہے اور لعنت ہے، علی کا ذکر کروں تو میری عبادت ہو، علی کے نام پہ مر جاؤں تو شہادت ہو، میں بندہ علی ہوں۔ بس چونکہ وقت ملحوظ خاطر ہے اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ علی ہے اول و برحق خلیفہ خاتم، نبی کی مہر نبوت نے چومے جس کے قدم، وہی ہے صاحب امر دوات و لوح و قلم، ہے اس کے نام سے ہانی کی شاعری کا بھرم، فقط زبان کہے میں دعا یہ کرتا ہوں، عمل بھی میرا بتائے علی کا بندہ ہوں، میں بندہ علی ہوں، میں بندہ علی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھائی بڑی عمدہ شاعری کی آپ نے، اور مجھے بڑا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ اس میں محض شاعری نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں خیالات اور علم کا چھڑکاؤ بھی نظر آ رہا ہے اور نصیحت بھی موجود ہے۔ پروردگار ان کو ترقی عطا فرمائے، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت۔ بنا کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں مولانا وسیع حیدر زیدی صاحب کی جانب۔ نہج البلاغہ ایک کتاب، اور یہ مولا کے چند خطبات اور کلمات ہیں کہ جس کو سید رضی نے تالیف کیا۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ اس موضوع کے حوالے سے لائبریری میں رکھی جاتی ہے کتاب۔ سائنس کی کتاب ہے تو وہ ادبیات میں نہیں آتی، اور ادبیات کی کتاب ہے تو وہ مثلا ارضیات میں نہیں آتی، مختلف اس کے۔ نہج البلاغہ کا بنیادی عنوان اگر ہم طے کریں تو وہ کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چند ایک خصوصیات، ویسے تو بے انتہا خصوصیات ہیں لیکن چند ایک خصوصیات کی جانب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے کچھ اشارہ فرمائیں۔ دیکھیے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے، اور میں نے عرض کیا کہ سب سے عظیم کتاب قرآن مجید۔ بے شک قرآن مجید کے اندر مختلف موضوعات آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے ہدایت۔ واہ، یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں اگر ہم کلمات امیر المومنین کو، چاہے وہ خطبے کی صورت میں ہوں، چاہے وہ خطوط کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کلمات قصار کی صورت میں ہوں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ مختلف موضوعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ انسان کی حیات سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے فردی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، اس کے اندر اس موضوع سے متعلق آپ کو ہدایت ملتی رہے گی۔ کہ محدودیت نہیں ہے، آفاقیت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص موضوع کے اوپر گفتگو کریں، یعنی ہر وہ پہلو جو انسان کی ہدایت کا سبب بن سکتا تھا مختلف جہات سے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ذکر کیا۔ یعنی اس میں توحید بھی ملے گی، آپ کو نبوت بھی ملے گی، اخلاق بھی ملے گا، امامت بھی ملے گی، قیامت کا تذکرہ کثرت سے ملے گا، انسان سازی کے اصول اس کتاب کے اندر ذکر کیے۔ حتیٰ کیونکہ جس شخصیت کے کلمات ہیں وہ شخصیت کچھ دن کے لیے ہی صحیح، یعنی کچھ سالوں کے لیے صحیح، حکومت پر بھی بالکل اس شخصیت کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ تو امیر المومنین نے اس کتاب کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو حکومت سازی، حکومت کو کس طرح سے چلایا جائے، ایک حکمران کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ آج دنیا والے جو ہے وہ خط جو مولا کائنات نے مالک اشتر کے لیے لکھا ہے اسے
ہمارے پاکستان کے اندر بھی اسمبلی کے اندر بھی تقسیم کیا گیا. بالکل بالکل بالکل. تو وہ خط کیا تھا؟ وہ حکومت داری کا، کس طرح سے حکومت چلائی جائے. ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو. ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو. اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک موضوع جو ہے وہ ہر روز خبروں کے اندر جو ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے آتا ہے، ٹیکس کا مسئلہ. جی ہاں. ایک ادارہ ہے جو ٹیکس وصول کرتا ہے. جی ہاں. پوری دنیا کے اندر اکثر ممالک کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کا سلسلہ رائج ہے. یعنی حکومت اپنی عوام سے کچھ چیز یعنی مالیات کے طور پر کچھ رقم دریافت کرتی ہے. اس کتاب کے اندر مولا کائنات نے حکمرانوں کو یہ بھی سکھایا کہ جب تم مالیات لینے کے لیے، ٹیکس لینے کے لیے کسی کے پاس جاؤ تو تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے. کیا اس کی شخصی حریم میں، یعنی وہ پراپرٹی کہ جو اس کی ذات سے مخصوص ہے، ہر کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس میں تمہیں داخل ہونے کا حق نہیں ہے. باہر کھڑے ہونا عمومی مقام پر اور وہاں پر اس سے گفتگو کرنا، نرم و ملائم لہجے میں گفتگو کرنا، پیار سے اس کا احترام کرنا. واہ. یعنی تو اور اگر وہ ٹیکس پیئر ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرو. بتائیے. سبحان امیر اللہ. المومنین نے یہ نظام کب دیا؟ سبحان یعنی اللہ. انسان سوچ نہیں سکتا اس زمانے میں یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں کے اخلاق کو مولا کائنات نے بیان کیا. سبحان دیکھو اللہ. تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے. واہ. تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ چیزیں جو آج ہمیں درکار ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ایک دوسری خصوصیت جو اس کتاب کی ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کتاب کے اندر اگرچہ ہم نے کہا کہ جناب خطوط ہیں، خطبات ہیں، کلمات ہیں، لیکن عجیب ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بعض کلمات قصار ایسے ہیں کہ جن کو ہم کلمات قصار نہیں کہہ سکتے. اس کتاب میں مولا کائنات نے کہ جس کو آپ نام دیتے ہیں نہج بلاغت، واقعاً پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کسی بلیغ انسان کا کلام. سبحان اللہ. امیر المومنین ایک خط لکھتے ہیں، لیکن وہ خط کتنا؟ 1 سطر کا خط، 1 سطر پر مشتمل خط. اپنے ایک حاکم کو خط لکھتے ہیں، 1 سطر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اما بعد فَإِنَّمَا أُهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یعنی مختصر ترین خط لیکن پرمعنی. فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً بلاغت کا شہنشاہ گفتگو کر رہا ہے. کہا گزشتہ امام اپنے اس لشکر اس حاکم کو، اس نمائندے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گزشتہ امتیں 2 وجوہات کی بنا پر تباہ ہوئیں. ان کی ہلاکت کے 2 سبب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ وہ جو حکمران تھے لوگوں کو حق سے روکتے تھے. واہ. جب لوگوں کو حق سے روکا تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے کام کو حل کروانے کے لیے رشوت دی، اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے رشوت دی، اور حکمرانوں نے اس رشوت کو لیا اور قوم جو ہے وہ صراط سے، صحیح راستے سے منحرف ہو گئی. اور دوسری چیز کیا تھی کہ وہ باطل کی طرف تشویق کرتے تھے، ان کو باطل کی طرف دعوت دیتے تھے. اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ عربی کا ایک مشہور جملہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بادشاہوں کے، اپنے رہبروں کے دین پر چلتے ہیں. جب وہ لوگ صراط سے منحرف ہو گئے، وہ جب سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے، دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے اور دین سے باہر نکل گئے. تو امیر المومنین 1 سطر کے اندر کہ نہج البلاغہ کے اندر یہ خط موجود ہے، بعض نسخوں میں 79 نمبر ہے اس کا. اس میں مولا کائنات ایک خطبے میں 1 لائن کے اندر گزشتہ امتوں کے انحراف کی وجہ ایک حاکم کو قرار دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس نہج البلاغہ کی خصوصیت ہے. وہیں یہ فصیح کلام والے شخصیت
کلمات کسار میں ہم جا کے تو مختصر ترین کلمہ فرماتے ہیں کہ الرحیل وشیکن، گزرنے کا وقت قریب ہے، اللہ، جانے کا وقت قریب ہے. ایک دو کلموں پر مشتمل کلمہ، لیکن اس کے اندر کتنے مطالب ہیں. اپنے آپ کو تیار کرو، سبحان اللہ. جانے کا سبحان وقت اللہ. قریب ہے. آیا تم نے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کچھ بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مختصر ترین کلمہ. سبحان اللہ. انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اس کی ہدایت کے لیے بہت ہے. بہت ہے. ایک مختصر سا کلمہ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کی ہدایت کے لیے بہت ہے. یقیناً کہ یہ امیر المومنین کا کلام اور ایک بلاغت کی پوری نہج ہے بے شک. کہ جس پہ اگر ہم بات کریں تو بے شمار جہتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. اور جیسا کہ مولانا نے ابھی ارشاد فرمایا، اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے. مجھے اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. وہ قرآن کریم پہ درس دیتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم موضوع سے بلند تر کتاب ہے، اس لیے کہ اگر آپ کتاب کا موضوع طے کر لیں تو شاید وہ کسی جگہ محدود ہو جائے گی. وہ موضوع سے بلند کتاب ہے، اور یہی بات مولانا نے ارشاد فرمائی کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو موضوع سے بلند ہے، اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے، اس میں آفاقیت ہے. اور ہر مدرس جو کتاب لکھتا ہے تو یونیورسٹیز کے لوگ جانتے ہیں، مدرسے کے لوگ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور انگریزی ڈپارٹمنٹ والا جو ہے وہ اردو نہیں پڑھاتا، اور اردو ڈپارٹمنٹ والا سائنس نہیں پڑھاتا، کیمسٹری والا بیولوجی نہیں پڑھاتا، بیولوجی والا فزکس نہیں پڑھاتا. یہ وہ استاد ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا ہر علم پڑھایا، بے شک. ہر علم میں پڑھایا. آپ کی بات یہاں پہ روکوں جی، کہ نہج البلاغہ ایسا ہی ہے. لہٰذا نہج البلاغہ کے اندر اس 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے امیر المومنین اس زمانے میں کہ جب علم طب، جی ہاں، میڈیکل جو ہے وہ نہیں تھی اس طرح سے جس طرح آج ہے. اتنی ترقی یافتہ بالکل امام نہیں کیا تھی. فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر واہ، کہ جو ایک گوشت کے لوتھڑے سے دیکھتا ہے، ایک چربی سے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک کیا ہے یہ ہڈی سے سنتا ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی کان کے اندر کون سی ہڈی ہے جس سے سنتا ہے. بعض نہج البلاغہ کے شارح اعتراض کرتے ہیں، لیکن آج جو ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہاں وہ 3 ہڈیاں اس انسان کے کان میں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان سنتا ہے. امیر المومنین نے، کیونکہ امیر المومنین کا علم لدنی تھا، علم لدنی، کیونکہ یہ من اندہ علم الکتاب کے مزاج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ وارث رسول خدا تھے، باب مدینۃ العلم تھے. اس وجہ سے امیر المومنین کے کلام میں آپ کو یہ چیز دکھائی دیتی ہے، سبحان کہیں اللہ. اور آپ کو دکھائی. جزاک اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ یقیناً جاری ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے. آج ہم گفتگو کو یہاں روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مولانا ہمارے درمیان ایک دفعہ پھر موجود ہوں گے. میں اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مصرے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد مسیب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کوئی کلام پیش کریں. جیسے بات ہو رہی ہے بھی کہ امیر المومنین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت میں ہر جہت موجود ہے، جس کو ہم کہیں متضاد شخصیات کے عامل، اور یہ ایک سرکار کا ایک بہت بڑا کمال ہے. میرے والد مرحوم فرماتے ہیں کہ سرخی علم علی، عشق کا عنوان علی، سرخی علم علی، عشق کا عنوان علی، سختی عدل علی، نرمی احسان علی، کشتی نوح علی، نوح کا طوفان علی، لوح محفوظ علی، بولتا قرآن علی، لوح محفوظ علی، بولتا قرآن علی، سرحد فکر و تخیل سے کہیں بالا ہے، سرحد فکر و تخیل سے کہیں بالا ہے، نور کی آنکھ سے دیکھو تو علی اعلیٰ ہے. گزارش کروں گا جناب مسیب صاحب کلام پیش فرمائیے. علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسا آدمی غم کو ذرا پسند نہیں. کیا کہنے. علی علی کی جسے بھی
صدا پسند نہیں. ہم اہل حق ہے ہمیں اچھی طرح ہے معلوم پسند کیا ہے پیغمبر کو کیا پسند نہیں. علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں. اور وسیلہ پر جتن پاک کا نہ ہو جس میں وسیلہ پر جتن پاک کا نہ ہو جس میں خدا کو ایسی کوئی بھی دعا پسند نہیں. علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں. اور سہیل منافقین کو جھوٹوں کو اور منکر کو سہیل شاہ کا سچ بولنا پسند نہیں. علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں. نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا نادے علی مظہر اللجائے رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان.